حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے اس وصف کو ذکر کیا ہے. یہ فارسی نسخہ جو ہے مدارج النبوت کا، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ان کا، اور کہتے ہیں کہ یکی ازاں جملہ کہ می نوشت برائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وباز گویند می نوشت وحی، کہ یہ کاتب ہیں، اور بعض کے قول کے مطابق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بھی لکھا کرتے تھے. اس مقام پر یہاں پر فتح الباری شرح بخاری اور اس کے ساتھ البدایہ والنہایہ، اس میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 512، اس پر ان کو کاتب وحی قرار دیا گیا اور جو حقیقت تھی اس کا اظہار کیا گیا. یہ میرے ہاتھ میں ہے جلد نمبر 8 البدایہ کی، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے خال المومنین و کاتب وحی رسول رب العالمین، کہ رب العالمین کے رسول علیہ السلام پر اتری ہوئی وحی کو لکھنے والے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ایسے ہی اس چیز کو ذکر کرتے ہوئے سیرت حلبیہ کے اندر امام نور الدین حلبی نے، یہ جلد نمبر 3 ہے سیرت حلبیہ کی، اس کے اندر صفحہ نمبر 458 ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے، بلکہ انہوں نے جو اختصاص لکھا کہ امتیاز لکھا کہ یہ صرف کاتب وحی نہیں تھے بلکہ کاتب وحی لوگوں میں سے مخصوص کاتب وحی تھے. یہ امام حلبی لکھتے ہیں سیرت حلبیہ میں، کہتے ہیں کہ تمام جو کاتبین وحی تھے ان میں 2 منفرد ہیں، ایک حضرت امیر معاویہ اور ایک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما. ان کی انفرادیت کیا ہے؟ کہتے ہیں قال بعضهم کان معاویہ وزید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما ملازمین للکتابات بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوحی وغیرہ. فرمایا یہ دونوں ہر وقت ہی ساتھ رہتے تھے، حضرت زید بن ثابت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت یہ ملازم تھے سرکار کے، ہر وقت لازم اپنے آپ کو ساتھ رکھتے تھے، محبوب کے ساتھ رہتے تھے. اب عاشق صادق جو میرے نبی علیہ السلام کا ہو اور جانے کہ وہ رخ کریں تو اندھیرے موت مر جائیں، ان کی تجلی سے بنجر سینے آباد ہو جائیں، اس ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہر وقت جو امیر معاویہ ساتھ بیٹھے ہوں، پھر بھی ان پہ کوئی شک کرے اور کہے ان کی کوئی فضیلت ہی نہیں، ان کا کوئی درجہ ہی نہیں، ان کی کوئی مرتبت اور شان ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خاص قسم کے کاتب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہاں پر یہ لکھا ہے ملازمین للکتابات بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوحی وغیرہ. اور آگے کیا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے، لا عمل لہما غیر ذالک، ان کا تو سوائے اس کے کوئی کام ہی نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں یہ لکھتے جائیں، قرآن ہو یا غیر قرآن ہو. کیا شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. امام حلبی کہتے ہیں ان کا اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں تھا. حضرت زید بن ثابت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، معاہدے بھی لکھتے تھے، خطوط بھی لکھتے تھے، وحی بھی لکھتے تھے. رب ذوالجلال نے ایسا اونچا مرتبہ و مقام ان کو عطا فرمایا ہے. ایسے ہی کرمانی شرح بخاری، اس کے اندر بھی یہ ذکر ہے کتاب الوحی کے اندر، اور یہ بلکہ اس مقام پہ کرمانی کی یہ جلد نمبر 7 ہے کرمانی شرح بخاری، اس کے اندر یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 418 پر لکھا ہے کہ احد و کتاب الوحی، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کے کاتبین میں سے ایک تھے. وحی کے کاتبین میں سے ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اس طرح دیگر بھی بہت حوالہ جات ہیں، چلتے چلتے بات فتاوی رضویہ شریف تک پہنچتی ہے. میرے امام نے جلد نمبر 26 کے اندر یہ لکھا ہے، جلد نمبر 26 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر، صفحہ نمبر 493 فتاوی رضویہ شریف.
میرے نبی علیہ السلام نے کتنا نوازا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عظیم کی عبارت کریمہ نازل ہوتی، عبارت میں اعراب نہیں لگائے جاتے، حضور کے حکم سے صحابہ کرام مثل امیر المومنین عثمان غنی، حضرت زید بن ثابت اور امیر معاویہ وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسے لکھتے، ان کی تحریر میں بھی اعراب نہ تھے، یہ تابعین کے زمانے سے رائج ہوئے۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف کاتب رسول علیہ السلام ہی نہیں مانا بلکہ کاتب وحی بھی مانا ہے اور اس چیز کو لکھا۔ اب دیکھو یہ کتنا افسوس ہے کہ آج کوئی بندہ تعجب کرے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو یہ کاتب ہیں سرکار کے، یہ کاتب وحی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ یعنی یہ ہے اس کے سبب کہ ہم اپنے ائمہ کی کتابیں نہ پڑھیں، ہم اس طرف متوجہ نہ ہوں، ہم ان کا تذکرہ نہیں کریں گے تو نسلوں کو کیسے پتا چلے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہنے والے صحابی کہ وحی بھی لکھتے ہیں، وحی کے علاوہ بھی لکھتے ہیں، اور یہ سارے ائمہ اس سلسلے میں اپنی وضاحت فرما رہے ہیں اور یہ تذکرے ان کے موجود ہیں۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4 اس کے اندر اس چیز کی وضاحت موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کاتب وحی کے لحاظ سے صحابہ بھی تسلیم کرتے تھے، یعنی صحابہ کی روایت کے اندر ان کا اس طرح کا تعارف اور یہ تذکرہ بھی بالیقین موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جلد نمبر 4 ہے، سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی اس کے اندر وہ تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں جس بات کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو مقامات ملے اور جو درجات ملے، ان کے اندر ایک درجہ یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا، اور عبداللہ بن عباس خود اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کنت العب مع الغلمان، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی علیہ السلام نے آواز دی، مجھے بلایا۔ کہتے ہیں جب میں پاس آیا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ادعو لی معاویہ، ابن عباس معاویہ کو بلا کے لے آؤ۔ یہ صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ابن عباس میرے چچا جان کے بیٹے، جاؤ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لے آؤ۔ اب ابن عباس اپنا تبصرہ کرتے ہیں کہ کیوں بلا رہے تھے، سبب کیا تھا، معاویہ کا تعارف کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یکتب الوحی، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی لکھا کرتے تھے، وحی لکھا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کے لے آؤ۔ اب یہ سارے القاب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ تک، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر یہ سارا سلسلہ تحقیق کا موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، عظیم الشان صحابی ہیں، اور خان المومنین ہیں، کاتب رسول علیہ السلام ہیں، کاتب وحی رب العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ اور ان کو یہ شان عطا فرمائی تھی۔ اس کے لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صحابی ہی نہیں تھے، یعنی صحابہ میں ان کی خصوصیات بھی تھے۔ اس سلسلہ میں شواہد الحق کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید شانوں کا تذکرہ اور اس کے مختلف درجات اور مراتب موجود ہیں۔
اور اس مقام پر اختصار کے ساتھ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے شرف صحبت عطا فرمایا کہ سرکار کے صحابی ہیں، اور ایک صحابی ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہونا، یہ کتنی بڑی شان ہے اور کتنا بڑا اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ اختصار سے چونکہ ٹائم مختصر ہوتا جا رہا ہے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے صحابی ہونے کا مقام و مرتبہ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ یہ میرے پاس مستدرک للحاکم کی جلد نمبر 4، اس مستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے لکھا ہے کہ صحابہ کون ہیں اور ان کا چناؤ کس نے کیا۔ اس مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے اختارنی اپنے لیے مجھے چنا، واختار علی اصحابی، رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ رب ذوالجلال نے کہتے ہیں اللہ نے اختارنی واختار علی اصحابی، رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ اب اللہ کا انتخاب ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر میرے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کا خود چناؤ کرتے پھر بھی کسی کو گنجائش نہیں تھی تنقید کی کہ سرکار صحابی بنائے اور امتی کہے کہ یہ ٹھیک نہیں۔ اور یہاں تو اس سے بھی آگے کی بات ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے میرے صحابہ بنے ہیں میں نے خود نہیں چنے، یہ میرے رب نے چنے ہیں۔ اور جتنا زیادہ کسی کا علم ہوتا ہے اتنا اچھا انتخاب ہوتا ہے۔ ہم کسی کا چناؤ کریں چونکہ ہم مستقبل کو نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اگلے دن انتخاب غلط ہو جائے، چناؤ درست نہ ہو، وہ امیدوں پہ پورا نہ اترے کسی کام کے لیے جس کو چنے۔ لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چناؤ ہر عیب سے پاک، اللہ کا چناؤ ہر عیب سے پاک۔ تو میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ جتنے میرے صحابہ ہیں ان میں سے کسی پر بھی انگلی مت اٹھاؤ، یہ میرے رب نے چنے ہیں۔ اب صحابہ پہ تنقید اللہ پہ تنقید ہوگی، اللہ کے علم کا انکار ہوگا، مستقبل جو رب کے سامنے حال کی طرح ہے اس کے لحاظ سے اعتراض بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ نے ان کو چنا ہے۔ اور پھر صحابہ میں سے آگے مزید رب نے ازل سے ان کا انتخاب کیا تھا کچھ مقاصد کے لیے۔ فرمایا فجعل لی منہم وزراء، اللہ نے صحابہ میں سے میرے وزیر بنائے، وانصارا واصحارا، ان میں سے میرے معاون بنائے، ان میں سے اللہ نے میرے اصحار بنائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہیں، اور پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے اصحار میں بھی سے ہیں، برادر نسبتی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ اس واسطے انصار جو لغوی ہے ان میں بھی سے ہیں۔ یہ متعدد چناؤ ہیں، ان کا ذکر کر کے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن سبہم، جو میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی دے فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس گالی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، ایسا بندہ جو کسی ایک صحابی کو گالی دے گا فرمایا قیامت کے دن اس کا کوئی فرض بھی قبول نہیں ہوگا، کوئی نفل بھی قبول نہیں ہوگا، کسی لحاظ سے اس کو کوئی قبولیت نہیں ملے گی۔ اس واسطے صحابہ کا معاملہ بڑا سیریس ہے۔ جیسے آل کا ادب لازم ہے جو شروع میں تمہید بیان کر چکا ہوں، اصحاب کا بھی ادب لازم ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص فرمایا، درجنوں ماخذ میں ہے ردولی اصحابہ و اصحارا، میرے صحابہ کو مجھ پر چھوڑ دو اور میرے جو اصحار ہیں ان کو مجھ پر چھوڑ دو۔ وَاحْفَظُونِي فِي اصحابی و اصحاری، میرے صحابہ کا نام لیتے وقت میری شان کی حفاظت کرو، میرے اصحار کا ذکر کرتے وقت جن سے میرا سسرال کا رشتہ ہے یا ان کا میرے ساتھ میرے جو صاحبزادیاں ان کے لحاظ سے رشتہ ہے، فرمایا ان کا ذکر کرتے وقت میری حفاظت کرو۔ اگر ان پر عیب جوئی کرو گے، تنقید کرو گے تو میری شان پہ تنقید ہوگی، میرے مقام پہ تنقید ہوگی۔ اس واسطے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب میں بھی سے ہیں، اصحار میں بھی سے ہیں، اور اس
بنیاد پر ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عزت و توقیر ہر مسلمان پہ لازم ہے، اور وہ لازم ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر کہ رسول اللہ